ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں آج بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دی، موقف اپنایا۔ وقت کی کمی کے باعث فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں، سنگل بینچ کا حکم نامہ معطل کیا جائے۔ رجسٹرار آفس نے الیکشن کمیشن کی انٹرا کورٹ اپیل پر اعتراض عائد کر دیا، کہا درخواست میں کچھ دستاویزات مسنگ ہے، اعتراض دور کیا جائے۔ تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ راجہ محسن ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ محسن بتائے گا اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے، اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق تمام تر نظریں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہیں اور وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کے اعتراضات بھی سامنے آئے ہیں، جنہیں دور کیا جا رہا ہے اور یہ اعتراضات دور کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک دفعہ پھر یہ اپیل دائر کرے گا۔ ان دونوں اپیلوں میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ وقت کی کمی کے باعث ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکتا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آج انتخابات نہیں کروا سکتا، کیونکہ وقت کی انتہائی قلت ہے اور انتخابی عملہ جس کی تعداد 14,000 کے قریب ہے اسے اتنے کم وقت کے نوٹس پر نہیں بلایا جا سکتا اور اتنی بڑی ایکسرسائز ایگزیکیوٹ کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ہیں جو اس کیس میں پٹیشنرز تھے، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست آج ہی اب سے کچھ دیر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کریں گے، کیونکہ ہائی کورٹ کا بڑا واضح حکم نامہ تھا کہ آج اسلام آباد میں جاری کردہ شیڈیول کے مطابق تمام 101 یونین کاؤنسلز پر الیکشنز کروائے جائیں، کیونکہ یہ الیکشنز نہیں کروائے گئے اور الیکشن نہ کروا کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی علی نواز اعوان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر امیدوار ہیں ان بلدیاتی الیکشنز میں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے اور یہ کہا تھا انہوں نے کہ وہ توہین عدالت کی درخواست یہاں پر دائر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کارکنوں کی بھی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی پاکستان تحریک انصاف کے، جن کا یہ کہنا تھا کہ وہ کیونکہ عدالت کا ایک واضح حکم تھا کہ آج الیکشنز ہوں گے، تو اس کے بعد وہ پولنگ سٹیشنز پر گئے، لیکن وہاں پر نہ ہی انتخابی عملہ تھا اور نہ ہی وہاں پر ٹھیک ہے۔ راجہ محسن تفصیلاً اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ عمران خان نے ٹویٹ پہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر ثابت کر دیا یہ امپورٹڈ حکومت اس کے حامیوں کی بی ٹیم ہے۔ عوام سے خوفزدہ پی ڈی ایم تمام انتخابات سے بھاگ رہی ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہوا۔ گزشتہ روز عدالت نے آج اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا واضح حکم دیا، لیکن الیکشن کمیشن غائب ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے، عدالت اس کے خلاف بھی فیصلہ کرے، انہیں ان کی پوزیشن سے فارغ کر دینا چاہیے۔ عدالت کے احکامات کے باوجود انتخابات روک دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں ووٹر پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھتے ہیں ووٹ سے خوفزدہ حکومت الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر عوام اور آئین کا مذاق اڑا رہی ہے، عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائے اور توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کروا سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کیس کے فیصلے الیکشن کمیشن کو شیڈول کے مطابق 31 دسمبر کو الیکشن کرانے کا حکم دیا۔ فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن موجود قانون پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالتی حکم ہے، الیکشن کمیشن عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کروا سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کیس کے فیصلے الیکشن کمیشن کو شیڈول کے مطابق 31 دسمبر کو الیکشن کرانے کا حکم دیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، آج صبح کا آغاز ہوا اور جیسے ہی پولنگ کا وقت شروع ہوا 8 بجے تو لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پہ اس وقت جہاں پہ موجود ہیں، یہ سید پور گاؤں ہے اسلام آباد بالکل نواں میں، اور یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہے اور یہ اسلام آباد ماڈل اسکول فار بوائز اور گرلز کے لیے ہے۔
یہاں پر بڑی تعداد لوگوں کے موجود تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ آج ان کا جو ووٹ کا حق تھا وہ انہوں نے آج استعمال کرنا تھا، لیکن الیکشن کمیشن کا عملہ یہاں پہ موجود نہیں ہے اور عدالت کا جو گزشتہ روز کے حکم تھا اور آرڈر تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ ہمیں ووٹ کا حق چاہیے۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، مرد خواتین ووٹرز آئے، پی ٹی آئی کے ورکرز آئے، دیگر سیاسی جماعت اور آزاد امیدواروں کے جو ووٹرز ہیں وہ یہاں پہ آئے۔ پولیس کی یہاں پہ آمد ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ دفعہ 144 اسلام آباد میں نافذ ہے اور یہاں پر جو اجتماعات اس پر پابندی ہے، لہذا یہاں پر جو ایک اکٹھ ہو یہاں پہ اجتماع کا ایک منظر نظر آ رہا ہے یہ ختم کر دینا چاہیے، جس کے بعد پولیس کے ساتھ ان کی گفتگو اور بات چیت ہوئی اور لوگ یہاں سے ڈسپرس ہو گئے اور منتشر ہو گئے۔ تاہم پی ٹی آئی کا نظر آ رہا ہے، ہمیں ایک کیمپ ہے، کیمپ میں کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور باقی جو آس پاس کے اسلام آباد کے نوائی علاقے ہیں وہاں پر بھی ووٹرز کی بڑی تعداد موجود ہے اور احتجاج کر رہے ہیں کہ آج ان کو یہ ووٹ کا جو حق تھا وہ آج دیا جانا چاہیے تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے۔ اسلام آباد کے شہری صبح سویرے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے، اپنا ووٹ ڈالنے اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز پہنچے، مگر نہ پولنگ اسٹیشنز کھلے تھے نہ کوئی عملہ موجود تھا۔ شہریوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کے عمل میں قانون اور شفافیت کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ وزیر قانون اعظم جدید تاڑر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دانستہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی وجہ الیکشن نہیں فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیسز ہیں۔ اسلام آباد کے لاکھوں شہریوں کو ووٹ کے حق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن یقینی بنانا آئین اور قانون کی بنیادی تقاضا ہے۔ عدالتوں میں قانونی موقف پیش ہوگا۔ 2020 میں بلدیاتی الیکشن ہونے تھے، جو آج تماشا کر رہے ہیں انہوں نے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ مسترد شدہ پروپیگنڈا گروپ صرف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن اپریل 2020 میں ہونے تھے، عمران خان کیوں 2 سال تک بھاگتے رہے؟ 2 سال بلدیاتی الیکشن نہ کرانے والا چند گھنٹے میں الیکشن چاہتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ چند گھنٹے میں الیکشن کرا دے؟ مسٹر فراڈیا دھاندلی زدہ الیکشن چاہتا ہے، یہ سہولت اب ختم ہو چکی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کرنا چاہوں گا لیکن میں روٹ کاز پہ آنا چاہوں گا کہ مسئلہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب 16 دسمبر کو نظام الدین کو پولیس نے حراست میں لیا اور تفتیش سٹارٹ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہی نظام الدین 8 اکتوبر کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ اور گرفتار کیوں کیا تھا کہ ستمبر کے آخری دنوں میں، اکتوبر کے شروع کے دنوں میں ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک گاڑی میں کارروائی ہو رہی ہے، چھینا جھپٹی کی جا رہی ہے اور اس میں نظام الدین کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اور اگین لوگوں نے الزامات لگائے پولیس ناکام ہو گئی ہے، پولیس تمام چیزیں، حکومت کے اوپر بھی الزامات لگے۔ اس دن وہ لڑکا نظام الدین، جس کی غالباً عمر بھی کم بتائی جاتی ہے، وہ پولیس کے آئیڈینٹیفیکیشن میں آیا، پولیس نے کارروائیاں سٹارٹ کی اور 8 اکتوبر کو ایک کارروائی کے دوران نظام الدین کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور حراست میں لینے کے بعد 2 FIRs کاٹی گئیں۔ ایک ہے 1418/2022 اور ایک ہے 1420/2022۔ 1418 میں 3 دفعات شامل کی گئیں، پاکستان پینل کوڈ، 353 پاکستان پینل کوڈ اور سیکشن 34 کامن انٹینشن پاکستان پینل کوڈ۔ ایک ہے قتل عمد جس کی 10 سال سزا قانون میں تجویز کی گئی ہے۔ ایک ہے اسالٹ آن پبلک سرونٹ یا اسالٹ آن پولیس، اور تیسرا ہے کامن انٹینشن۔ یہ 1418 FIR ہے۔ یہ FIR کی کاپی میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس میں نظام الدین نامزد ہوئے اور 1420 آرمز ایکٹ کی خلاف ورزی،
یہ 2 FIR پولیس نے کاٹی اور حراست میں لے لیا اور قانونی کارروائی سٹارٹ ہوئی. بدقسمتی کے ساتھ نظام الدین نے بیل کے لیے اپلائی کیا اور 7 روز کے اندر 15 اکتوبر کو اس کو بیل گرانٹ کر دی گئی. 8 اکتوبر 2022 کو ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے. اس کے اندر زخمی حالت میں نظام الدین کو گرفتار کیا جاتا ہے. 2 FIR کاٹی جاتی ہیں, تفتیش سٹارٹ ہوتی ہے اور 8 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر تک نظام الدین کو عدالت سے رہا کر دیا جاتا ہے 50,000 روپے شورٹی لے کر. یہ میں لے کے آیا ہوں فیصلہ. 7 دن کے اندر 7 روز کے اندر مجھے لگا شاید کوئی آپس میں وہ کہتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ترجمہ, وہ اپنا کمپرومائز کر کے کوئی سیٹنگ کر کے آگے بڑھے ہوں, گٹھ جوڑ. دوسری جانب لاہور میں یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ان کے جو انکمپلیٹ پروجیکٹس تھے جو 10 سال سے چل رہے تھے, جس میں گجرانوالا کا اسپتال تھا اور اس کا ساہیوال کا تھا, راول پنڈی کا تھا, وہ سارے ہم نے آ کے مکمل کیے, ہم نے بالکل روکے نہیں. یہ 4 مہینے کے لیے آئے اور یہ ایسے بے شرم انہوں نے آ کے روک دی. ہمارا جو کام چل رہا تھا روکا, میرا سارا کام 4 مہینے پیچھے گیا. میں نے دوبارہ آ کے کام شروع کروا کے وی وینٹ آن دا فاسٹ ٹریک کے, ورنہ آج کم سے کم جو ہمارے ہسپتال بن رہے تھے ان میں سے 7 ہسپتال اب تک کھل چکے ہوتے. اب ہمارے ڈیلے ہو کے وہ مارچ اپریل کے اندر کھل رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف ہماری طرف امپلائمنٹ نہیں, یہ آپ کو مراد بھی بتائیں گے نمبر آف امپلائمنٹ جو انہوں نے کی ہے اور جو ہمارے پالیسیز آئی ہیں اس کے لیے. لیکن جہاں تک غریب آدمی کا احساس اور خیال کیا گیا نا, تو یہ میں پورے وہ کہتے ہیں کانفیڈنس سے کہہ رہی ہوں, ہماری پارٹی کے علاوہ اس طرح کسی نے کہا. میرا خیال ہے آپ صحت کارڈ کے بارے میں آج کل میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی ہوں, تو جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, شاید میں نے تو اپنے علاقے کے اندر اس طرح کی ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں کرایا. لیکن خبریں اور بھی ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. کراچی میں دفعہ 144 کا نفاذ, ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی. محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ فیصلے کا اطلاق آج شام سے 1 جنوری 2023 تک ہوگا. سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. سنجے بتائے گا اس بارے میں. جی بالکل, محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن کی روشنی میں کمشنر کراچی نے شہر بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دیے ہیں. DIG ساؤتھ کی جانب سے انہیں یہ درخواست آئی تھی کہ نیو ایئر کی نائٹ پر کچھ منچلے نوجوان سی ویو کا رخ کرتے ہیں اور اس میں ہوائی فائرنگ اور ڈبل سواری کی وجہ سے عام شہریوں کی زندگی اجیرن ہوتی ہے اور سیکیورٹی کے مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں, جس کے بعد کمشنر کراچی کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. آج شام سے کل دن تک جو ہے شہر بھر میں ڈبل سواری کی پر پابندی عائد کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس کو کارروائی کا اختیار دیا گیا ہے. ڈبل سواری کی خلاف ورزی کرنے والوں پر بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ سنجے آپ کا. مولانا فضل الرحمان کے بعد آصف زرداری کی بلوچستان میں انٹری. پیپلز پارٹی کے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں سے رابطے. جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جہانگیر, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری سے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں نے کراچی میں ملاقات کی ہے. صدر آصف زرداری سے باپ پارٹی کے اراکین بلوچستان اسمبلی ظہور ولیدی, سلیم کھوسا اور عارف محمد حسنی نے آج ملاقات کر لی ہے ایک وفد کے ہمراہ. اس ملاقات میں بلوچستان کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا اور حاجی ملک شاہ گورگیچ, میاں امیر اصغر رند,
میر فائق جمالی، سردار زادہ فیصل جمالی اور آغا شکیل درانی نے پاکستان پیپلز پارٹی میں باضابطہ شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ شمولیتی تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما علی مدد جتک، نور احمد بنگلزئی اور دیگر شریک تھے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک اور دراڑ بھی ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بہت جلد بلوچستان جو پارٹی ہے، باب پارٹی ہے، اس کے کئی مرکزی رہنما جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے جو بلوچستان کے دیگر بڑے سیاسی خاندان ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے جاری ہیں، اور یہ ایک بڑا اپ سیٹ ہے کہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کے بعد اب مرکزی وکٹیں گرانا شروع کر دی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پیپلز پارٹی کے جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے اسلم ریحانی، ان کو JUIF کا وہ حصہ بنے تھے، جبکہ اب پیپلز پارٹی کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کو۔ اور ذرائع یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو مرکزی نائب صدر ہیں اور سابق وزیر خزانہ بلوچستان جو ہیں میر عاصم کرد گیلو، وہ بھی بہت جلد آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ MKM اور PSP میں سربراہ کے معاملات حل ہو گئے۔ MKM کے تمام دھڑوں میں اتحاد کا اعلان جلد متوقع۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور فاروق ستار کے درمیان رات گئے گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں ہمارے درمیان قید کے ہونے کا جھگڑا نہیں ہے، میں MKM سے کبھی الگ ہی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ سب کا ایک پارٹی اور پرچم تلے آنا قومی ضرورت بن چکا ہے۔ وہ ہمارے نمائندے رافع حسین سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ کراچی کی سیاسی میدان میں تبدیلی کا شور برپا ہے۔ اس وقت امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جلد PSP اور ڈاکٹر فاروق ستار MKM کا حصہ ہوں گے۔ جو 3 دھڑے میرے آگے پیچھے ان کو تو میں تو لگا، لیکن میرے کہنے سے وہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن آج یہ قومی ضرورت بن گئی ہے، لگ رہا ہے آج یہ سب کی ضرورت بن گئی ہے۔ لوگوں کو نظر آ گیا کہ اگر اب اسی طرح نظر انداز کیا گیا تو پھر داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں ایسا لاوا پکڑا، یہ پھٹا اور کراچی ہاتھ سے گیا تو پھر سب کچھ چلا گیا۔ انہیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی ہماری کہانی مک گئی اگر ہم نے اب ہوش کے ناخن نہ لی۔ آخری ٹرینیں جو اسٹیشن پر لگی ہے، ناکامی کا آپشن تو ہے ہی نہیں، اسے تو کامیاب ہونا ہی ہے ہر حال میں۔ نئے سال ہی میں یہ تحفہ ملے گا نا، اور نئے سال کا ہی تو یہ تحفہ ہے۔ اگر اجتماعی طور پر لوگوں سے اپنی غلطی کی معافی مانگنی ہے تو وہ مانگ کر اس کے ازالے کا یقین دلائے اور اگلے 10 سال کی قیادت ان کے سامنے رکھ دے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب موجود تھے، بس اب پریس کانفرنس کا انتظار ہے جب یہ سب لوگ مل کر MKM بہادر آباد کے مرکز جائیں گے اور وہاں پر مشترکہ طور پر پریس کانفرنس ہوگی۔ جی وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ CTD پنجاب نے 3 شہروں سے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے خودکش جیکٹس بنانے کا سامان، بارودی مواد، اسلحہ برآمد کر لیا۔ ہمارے ساتھ بابر خان موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بابر بتائے گا گرفتاری سے متعلق۔ دیکھیں جی، CTD نے دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا۔ 3 شہروں سے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں میں کالتن تنظیم کا ایک اہم کمانڈر بھی شامل ہے۔ ان کے قبضے سے خودکش جیکٹ بنانے کا سامان، بارودی مواد، اسلحہ، ممنوعہ لٹریچر برآمد کر لیا ہے۔ دہشت گردوں کی شناخت فاروق شاہ، سیف اللہ، سید شاہ، زیب احمد خان، اسرار احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ دہشت گردوں نے 7 ضلع میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی مکمل کر رکھی تھی۔ CTD نے رواں ہفتے 504 کومنگ آپریشن میں 21,000 سے زائد افراد کو چیک کیا۔ 153 مشتبہ افراد کی گرفتاری رواں ہفتے میں عمل میں آئی۔ کارروائیوں کے دوران 67 بازیابیاں بھی کی گئی ہیں۔ جی بابر شکریہ۔